السلام علیکم. ہم او لیول اسلامیات کا پورا کورس ویڈیوز کی شکل میں آپ کے سامنے لا رہے ہیں. اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے جس میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو حدیث نمبر 17 ایکسپلین کریں گے، اور ایز یوزول میں اس میں آپ کے ساتھ مارکنگ اسکیم ڈسکس کروں گا کہ وہ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس میں جواب، اور کچھ ایڈیشنل پوائنٹ اگر ہوں گے تو اس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو شروع کرتے ہیں. ترجمے سے بہت آسان، اچھی سی اور آسان چھوٹی سی حدیث ہے. ماڈesty پروڈیوسز نتھنگ بٹ گڈ، کہ حیا سے جو ہے، حیا میں اچھائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. حیا میں بہت اچھی بات ہے، حیا بہت اچھی ہے، اتنی اچھی ہے کہ اس میں اچھائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو ان کی پہلے ایکسپلینیشن لیتے ہیں. ماڈesty از بوتھ باڈی اینڈ مائنڈ اینڈ ہیلپس کریٹ morally pious and respectful society. By being modest, and a believer will not promote their interest or position, but will consider themselves as a part of a community and seek to create a peaceful and upright society. Okay, تو باڈی اینڈ مائنڈ دونوں کو ایکسپلین کرنا ہے کہ کس طرح سے حیا جسم کی بھی ہے، یعنی آپ نے ماڈسٹ ڈریسنگ کو بھی بات کرنی ہے اور ماڈسٹ مائنڈ سیٹ کی بات بھی کرنی ہے، اور اس کو دونوں طرح سے کور کرنا ہے. اس میں آپ بات کرتا ہوں ابھی آپ سے مزید آگے. پہلے اس کو پورا پڑھ لیں. Modesty is what makes a person ashamed when they do something wrong. The Prophet, peace be upon him, made modesty a condition of faith and has said that the one must consider others in the same way as one considers oneself. If properly understood and practiced, modesty can only produce good, as the hadith says. جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں، یہ والی حدیث بھی یہاں پہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی حیا سے ریلیٹڈ بہت ساری حدیث یا آیات کو بھی آپ ریفرنس بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو آپ نے اس میں ریفرنسز ایڈ کرنے ہیں. ایک ریفرنس تو میں نے دے ہی دیا. دوسرا یہ کہ لفظ ماڈesty سے باہر نکلتے ہیں اور جو عربی کے لفظ ہے اس کو فوکس کرتے ہیں حیا کو. تو حیا کی ایکسپلینیشن یہاں سے آپ شروع کر سکتے ہیں، ایکسپلینیشن میں ایڈ کر سکتے ہیں مزید کہ سب سے پہلے ہمیں حیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے. کس بات کی حیا کرنی ہے؟ کہ گاڈ ہیز کریٹڈ اس، اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ او آور لارڈ وی بلیو ان یو. And when we believe in our Lord, then if we are not practicing what He has said, what He has told us to practice, then we should feel ashamed. We should not be able to do so. ہم ایسا نہ کر پائیں کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ ہم نہیں کر پا رہے. تو اس میں ہمیں حیا آنی چاہیے. ہمیں سب سے پہلے جو حیا آنی چاہیے وہ اللہ سے کیے ہوئے پرومس کے اگینسٹ آنی چاہیے، کہ ہم جب یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم آپ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، تو ان کی ٹیچنگز کو ہم فالو نہ کر رہے ہوں، میں سب سے پہلے اس بات سے حیا آنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ ماڈesty کو یہاں سے آپ شروع کریں تو اچھا جواب اسٹیبلش ہوگا. تو ماڈesty کو بھی آپ نے اور ایکسپلین کرنا ہے، تبھی وہ ایک اچھا ریزنیبل جواب بنے گا، اور پھر اس کی ایگزامپلس بھی اچھی نکل کے آئیں گی. تو ماڈesty ٹورڈز اللہ، دین ماڈesty ٹورڈز آر فیلو مسلمس. اس میں دونوں طرح کی ماڈesty کور ہوگی کہ ہم حیا جسمانی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سرٹن وے آف لائف دیا ہے جس میں ہم بہت زیادہ ایگزوبرنٹ، بہت زیادہ دکھاوے والی شو آف لائف نہیں گزارنا چاہتے. اپنے ڈریس اپ میں بھی نہیں، ٹھیک ہے، ڈریس اپ بھی نہیں اور اپنا لائف سٹائل بھی نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی باؤنڈریز دی ہیں تو ہم ان کو اس طرح سے یوز کریں کہ وہ دوسروں کی بہتری کے لیے تو استعمال ہو، لیکن اب صرف شو آف کے لیے یوز نہ ہو. اس میں آپ جب ایگزامپل میں جائیں گے نا تو ہم اس کو فیس بک وغیرہ کو بھی کور کریں گے اس میں. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو، اپنی باڈی کو یا اپنی ویلتھ کو یا جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو اس طرح سے دکھانا کہ جس سے کہ جس کا مقصد صرف شو آف ہو. ایک ہے نا کہ اللہ نے آپ کو بہت اچھے پیسے دیے ہیں، آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن ساتھ میں آپ اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ جو لوگ آپ پہ ڈپینڈنٹ ہیں ان کو بھی آپ اچھے کپڑے افورڈ کرواتے ہیں. تو اب یہ ماڈesty کے اگینسٹ نہیں ہوا. لیکن آپ اچھے کپڑے پہن کے دکھاوا تو کرتے ہیں لیکن آپ دوسروں کا خیال نہیں کرتے اپنے آس پاس کے لوگوں کو، تو پھر یہ ماڈesty کے خلاف ہو گیا. ٹھیک ہے، تو حیا صرف اس بات کی نہیں ہے کہ آپ نے اچھے کپڑے کیسے پہن لیے بہت زیادہ آپ نے، بلکہ حیا اس بات کی ہے کہ اچھے کپڑے خود تو پہن لیے، دوسرے نے نہیں پہنے. تو یہ کنیکٹ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے بلیف کی ماڈesty کے ساتھ. ٹھیک ہے، اچھا، پھر پہلا لیول ماڈesty کا یہ آ گیا کہ ہم اپنی لائف سٹائل میں، اپنی ڈریسنگ میں ماڈسٹ ہوں. تو ماڈesty کا ایک اینگل یہ ہے کہ ہم دکھاوا نہ کرتے ہوں، شو آف نہ کرتے ہوں. لیکن ماڈesty کا دوسرا اینگل بھی آپ کور کریں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ڈریس کوڈ دیا ہے
جس میں ہم سرٹن پارٹ کو ہمارے سطر قرار دیا ہے اور سطر کو جو ہے ہم کور کرتے ہیں، اور وہ بھی ماڈسٹی کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں لوئرنگ آف گیز بھی ماڈسٹی کا پارٹ ہے. ہم اپنی نظریں نیچی رکھیں، ہم دوسرے کو، ایک تو ہم دکھاوا نہ کریں، اور دوسری چیز یہ کہ ہم دوسرے کی چیز کو دیکھیں بھی نہیں اس طرح سے حوث کے ساتھ، اور اپنی لالچ کے ساتھ دوسروں کی چیزوں کو نہ دیکھیں، اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، چاہے وہ سامنے والے کی کا فزیکل سینس میں اس کی چیزوں کو دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، یا اس کی میٹیریل سینس میں چیزوں پہ نظر لگانے کی لالچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، حسد کی بات ہو رہی ہے. دونوں صورتوں میں ہمیں اپنے آپ کو ماڈسٹ رکھنا ہے، ہمیں اپنی سوچ کو ماڈسٹ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں بہت ساری آپ حدیث کوٹ کر سکتے ہیں کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنے والی حدیث کے، اپنے ایمان کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، یہ کر سکتے ہیں. اور بھی اس طرح سے آیات کو بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یوں ماڈسٹی کو ہم نے کور کیا، ماڈسٹی ٹورڈز اللہ تعالیٰ، ماڈسٹی یعنی حیا ٹورڈز اللہ تعالیٰ، حیا ٹورڈز فیلو مسلمس، اور اس کے اندر ہم نے کور کیا شو آف کرنے کو بھی، اور فزیکلی بھی اپنے سطر کے حوالے سے بھی اپنی حیا کرنے کو اس میں ہم نے کور کیا، ڈریس اپ وغیرہ کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اور لاسٹلی آپ اس میں بات کر سکتے ہیں اپنی سوچ کی حیا. ٹھیک ہے. ہم ایسی چیزیں نہ سوچیں جن کو سوچنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا. ایسے کام جو کرنا منع ہے ان کے بارے میں سوچنے سے بھی اپنے آپ کو روکیں. تو اس طرح سے یہاں پہ ایکسپلین ہو سکتا ہے. انہی سے پھر ریلیٹ کر کے ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے ایگزامپلس کے اندر اپنی پرسنل لائف میں سے. انہوں نے کیا لکھا ہے دیکھتے ہیں کہ in the absence of modesty, Islam cannot be practiced correctly. A Muslim's speech, dress, manner, attitude towards life should be humble and simple. Modesty is a shield against immorality. Lowering one's gaze, دیکھیں بات آ گئی, in the presence of opposite sex is one way of putting into practice the teaching of Hadith. Remaining humble and acknowledging God as a master and creator and the giver of everything one possesses in another way of امپلیمنٹنگ دا ٹیچنگ آف حدیث. دیکھیں جیسے میں نے کہا تھا نا، اس کو تھوڑا سا اسی اینگل سے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جب آپ نے ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر بلیف رکھنا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حیا ہے، اس پرامس کی حیا ہے جو ہم نے جیسے کیا ہے ایمان لانے کے بعد. دا فوکس آف بلیورز ایوری ایکشن مسٹ بی ٹو ارن گاڈس پلیجر اینڈ ریمبر ہم ایٹ آل ٹائمس. اچھا، اب یہ اینگلس تو آپ کور کریں گے، لیکن اس سے مزید ایگزامپلز آپ دے سکتے ہیں انہی باتوں سے جو کہ آپ نے پیچھے اسٹیبلش کی ہیں یہاں پہ. تو اگر ہم ایسا کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو یاد دلائیں گے کہ ہم نے کیا پرامس کیا ہے اللہ سے، اور اس بات کی ماڈسٹی ہم فیل کریں گے، تو آٹومیٹکلی ہم وہ سارے غلط کام نہیں کر پائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے سے روکا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم اپنے فیلو مسلم سے ماڈسٹی کریں گے، ہم شو آف نہیں کریں گے، تو آٹومیٹکلی سوسائٹی میں ایک ہارمنی پیدا ہوگی. یہ دوسری ایگزامپل ہے. اب اس میں آپ فیس بک لے سکتے ہیں، انسٹاگرام لے سکتے ہیں کہ ہم اس میں اگر اپنے آپ کو اس طرح سے ایگزوبرنس کو اپنی شو آف کرتے ہیں تو اس صورت میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. جو لوگوں کے پاس نہیں ہوتا وہ دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ ایک تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یار ہمارے پاس سے کچھ نہیں ہے، دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. اس کے اوپر آپ ایک حدیث بھی کوٹ کر سکتے ہیں، وہ جو پھل کھا کے چھلکے باہر پھینکنے سے منع کیا گیا. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بات آپ لکھیں تو بہت اچھا ہے کہ ماڈسٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے کپڑے نہ پہنیں، ماڈسٹی کا مطلب ہے کہ آپ شو آف نہ کریں. یہ بات ایکسپلین کر سکتے ہیں. اور باقی جو لوئرنگ آف گیز وغیرہ کی بات تھی پیچھے آئی تھی وہ یہاں پہ آ گئی، اور اس کو اپنی ریئل لائف میں سے لے کے امپلیمنٹ یہاں پہ ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہم جو ہے وہ سنفل ڈیزائرز سے بچتے ہیں. جب ہم اپوزٹ سیکس سے ماڈسٹی اختیار کرتے ہیں تو سنفل ڈیزائر سے بچتے ہیں. اور اس میں یہ چیز کور ہوگی کہ لوئرنگ آف گیز اور کورنگ یور سیلف کا مطلب صرف یہی نہیں کہ آنکھیں نیچے کر لیں اور کور کر لیا، بلکہ ذہنی طور پہ خیالات بھی آپ نے جو نامحرم کا کانسیپٹ ہے اسلام، اس کے بارے میں نہیں لانے، اس کے بارے میں آپ نے نہیں سوچنا، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ محرم رشتوں تک محدود کرنا. اور اس سے ہماری سوسائٹی بہت پاک اور بہت اچھی رہتی ہے. بہت مطلب سوشلی ہم لوگ جو ہیں وہ ایک بہت بہتر معاشرہ کریٹ کر پاتے ہیں، ایک ریلائبل ڈیپینڈیبل معاشرہ کریٹ کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یوں ایگزامپلس بھی ہم نے یہاں پہ اٹھا لیں. دیکھتے ہیں کہ دوسری مارکنگ اسکیمز میں کچھ ایڈیشنل تو نہیں تھیں باتیں. تو ایکسپلینیشن میں دیکھیں آئی تھنک 3 دفعہ تو 5 سال میں آئی ہوئی ہے. This hadith is teaching stresses the virtues of modesty as it creates a morally pious and respectful society. In Islam, modesty is both body and mind. دیکھیں ساری باتیں پیچھے بھی آ گئیں. By being modest, a believer will not just seek to promote his or her own self-interest, but
will not encourage in anti-social activities and will be ashamed if she does something wrong. ٹھیک ہے، یہ بات ہم پیچھے کر چکے ہیں. اور ادھر دیکھتے ہیں تو انہوں نے ایکسپلینیشن میں امپلیمنٹیشن میں مسلم اسپیچ ڈریس ایٹیٹیوڈ، یہ بات ہو گئی. ریمین ہمبل، یہ بات ہو گئی. مسلم مسٹ اسٹے اوے فرام ایوری تھنگ دیٹ وڈ بی ڈسپلیزنگ ٹو گاڈ، یہ بات ہو گئی. ٹھیک ہے، امورالٹی کے خلاف شیلڈ ہے، یہ لفظ استعمال کرنا اچھا رہے گا. تو یوں مارک اسکیم تو کنسسٹنٹ ہے، پیچھے بھی یہی باتیں ہوئی تھی. باقی ایڈیشنل پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اب آپ ان کے جواب تیار کریں. شاباش. اور پھر جب تک میں دوسری حدیث آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں، اس کی ویڈیو بناتا ہوں، تب تک آپ اس کا جواب فائنلی تیار کریں. ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں اگلی حدیث میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.